السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج اصل لیتے پہ اردو ادب کا کلاسیکل شاعر اور اردو کا پہلا شاعر بھی امیر خسرو. انہوں کا جڑا نام ہے وہی ابو الحسن، وہ انہوں کی دراصل کنیت آئی. تے انہوں جڑا یہ امیر دا یہ ملو ہے خطاب علاؤ الدین خلجی کی طرف تو، جن انہوں دی عمر مبارک 40 سال آئی. امیر اور خسرو ویسے کی کاؤس بادشاہ ہیں جڑے ایران دے، انہوں دے اعتبار دے نال انہوں دے ایک بادشاہ دا نام ہے خسرو. یعنی در اصل خسرو جڑا ہے یہ بطور استعارن ایک بادشاہ واسطے کدا ویندا ہے، چونکہ یہ موسیقی دا بادشاہ ہے امیر خسرو. تو امیر نوں خطاب مل گیا اور خسرو بھی اس واسطے موسیقی دی وجہ تو. تے امیر خسرو ابو الحسن یمین الدولہ تے عین الدین اے انہاں دے القابات ہیں، اور یہ پٹیالی پیدا ہوئے ہیں 1253 تے وفات انہاں دی دہلی چاہی. انہاں دے بارے جڑی مشہور چیز یہ ہے کہ یہ نظام الدین اولیاء دے بہت بڑے پکے مرید ہیں، اور 1325 دے وچ انہاں دی وفات ہے. تے 3 مہینے پہلے انہاں دے مرشد نظام الدین اولیاء ہے انہاں دی وفات ہو گئی ہے. انہاں دی بابت جنہاں انہاں دے پیر و مرشد یعنی نظام الدین اولیاء بیمار تھے تو انہاں دے سرحانے باہے کے نا، چونکہ فارسی دے یہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں امیر خسرو. تو انہاں ایک داستان ایک قصہ انہوں نے سنایا ہے، قصہ چہار درویش جڑا کہ انہاں نال منسوب ہے. بعد ازاں اس نوں باغ و بہار دے وچ میر امن جڑا نا لکھے ہے، تے میر عطا حسین تحسین بھی اس نوں لکھے ہے، اور اس دے ٹرانسلیٹ بھی تھے، ترجمے بھی تھے. یہ فارسی دے وچ آئی قصہ چہار درویش. انہوں نے ہندی دے پہلے شاعر، چونکہ اس وقت اردو تو نہ آئی جنہیں انہوں دور چلتا پہ آئی، تو اس وقت اس زبان کا نام ہندی یا ہند بھی آئی. تو ہندی دے پہلے شاعر بھی آکھا ہے. اردو ادب دی جڑی پہلی تاریخ ہے، تاریخ ادب اردو 1928 دے وچ لکھی ہے رام بابا سکسینہ، جو کہ انگریزی دے وچ ہے. تے انہوں دا ترجمہ کیتا ہے مرزا محمد عسکری. تو انہوں رام بابا سکسینہ بھی آدھے ہیں کہ یہ ہندی دے پہلے شاعر ہیں، ہندی دے پہلے غزل گو ہیں، پہلے شاعر ہیں. اور انہوں بھی اپنے انہوں دے فارسی دے کلام غرۃ الکمال انہوں دے دیباچے دے وچ فارسی دے وچ انہاں اپنے ترائے دیوانہ دا تذکرہ کیتا ہے، جڑا کہ عربی فارسی تے ہندی دے اعتبار نال. لیکن ہندی دا دیوان انہاں دا ناپائید ہون دی وجہ تو اس واسطے اس وقت تک جتنی بھی محققین تلاش کیتی ہے انہاں دا دیوان نہیں ملا، مگر انہاں دیاں چند اردو ادب دے جڑی چیزاں ہیں وہ ملیاں. غزل انہاں دی بہت مشہور ہے، وہ بھی تھانوں دسے سوں. ہندی دے پہلے شاعر رام بابا سکسینہ بھی آدھے، حافظ محمود شیرانی بھی آدھے. تے انہاں دی جڑی تصانیف دی بھی تعداد ہے وہ 99 ہے. حافظ محمود شیرانی دے مطابق بھی، رام بابا سکسینہ دے مطابق بھی، دیگر جتنے بھی تذکرہ نگار ہیں انہوں دے یعنی قدرت اللہ قاسم دے مطابق 99 ہے. انہاں اندر جڑی چند کتاباں مشہور ہیں فارسی دے، انہاں دا غرۃ الکمال ہے، نا سپہر انہاں دی فارسی دے وچ مثنوی ہے، قرآن و سعدین یہ بھی مثنوی ہے، حاشت بہشت خالق بارے انہاں دی کتاب تصوف دی. اور جڑی انہاں دی مثنویاں ہیں انہاں دے بارے سوال آندا ہے کہ اس دے اندر کیڑی تہذیب ہے، دہلی دی تہذیب نوں انہاں اس دے اندر لکھا ہے اپنی مثنویاں دے وچ. انہاں دے 4 چیزیں مین ہیں. ایک تے درباری شاعر ہیں، درباراں نال منسلک رہن، فوجی مہمات وچ انہاں مقصد وقت گزارا ہے. اس تو بعد تصوف، خواجہ نظام الدین اولیاء دی چونکہ یہ مرید ہیں، تصوف کے اعتبار نال انہاں دا بہت بڑا نام ہے. انہاں دے کلام دے تمام تر جڑا وہ تصوف ہی پایا ویندا ہے. اس تو بعد موسیقیت، ہندوستان دے وچ جڑے موسیقی ہے انہاں دی ایجاد دا سرا بھی امیر خسرو دے بارے. اور شاعر ایجادات وچ انہاں دی گیت بھی جڑی ہے وہ بھی انہاں دا ایجاد ہے، گیت ہندوستان دے وچ. اور یہ ہندی جڑا ہے نا گیت دی جڑی صنف ہے وہ ہندی دے وچ بھی ہے پہلے اس تو پہلے کتنے بھی نہیں پائی گئی. ریختہ تو میں نہیں دو گے گرا پڑی ہوئی چیز مثالہ، لیکن ریختہ جڑی اصطلاح ہے انہاں تے استعمال کیتی ہے موسیقی واسطے،
ایک دھن واسطے. لیکن انہاں امیر خسرو اور ایک جڑا مصرع ہے وہ فارسی دا تے دوجا ہندی دا لایا ہے. اس واسطے کچھ محققین آدن کہ یہ ہو گیا ریختہ، یعنی ایک فارسی دا اور ایک اپنی زبان دا، یعنی کسی اور زبان دا مصرع اور ایک اپنی یعنی کہ ذاتی علاقائی زبان دا مصرے نال اگر کوئی غزل لکھی ہوئی اس کو ریختہ آکھا ویندے. لیکن انہاں جڑا ریختہ استعمال کیتا ہے وہ انہاں کیتا ہے فقط موسیقی واسطے، یہ رکھنے ذہن وچ. تے بات ریختہ دی اس طرح چلتی گئی اردو زبان واسطے بھی ہے. لیکن اگر اس یہ ڈٹھا ونجے تو ریختہ دی اصطلاح اگر غالب دا شعر بھی ڈٹھا ونجے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو انہیں اس وقت جو ریختہ نو کہتا ہے وہ غزل واسطے کہتا ہے. اس کے بعد انہوں دا وقت ڈٹھا ونجے غالب بھی بہت بڑے قسم کے محقق ہیں کہ ایویں نہیں انہوں اگر ریختہ زبان دے استعمال ہو گیا یا وہ ضرور سے نہ، تو انہوں دا ایک اور بھی ہے کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. اتنے بھی انہیں ریختہ لائے تو یہ ریختہ جڑی چلتی پی ہے یہ بطور غزل واسطے چلتا پیا ہے. تو ریختہ ہوگی کہ مکرنی، مکرنی، مکر جیسے مکر جانا، پلٹ جانا. یہ بھی ایک قسم کی بجھارت ٹائپ ہوتی ہے. یعنی عورت جیڑی ہے وہ اپنے عشق کا اظہار کریں ہے یا اپنے خامن دے مقصد خصوصیات جو کوئی گلہ شکوہ کریں ہے، لیکن بعد ازاں جلے موقع محل آوے تو اس چیز تو ہٹ ویندی، مکر ویندی ہے، یعنی پلٹ ویندی ہے. اس دے اندر جیویں ایک اساں ایہام گوئی آتے ہیں نا، اس قسم دا مقصد ہے تخیل کدا ویندا ہے کہ جیڑا کہ بعد ازاں بندہ اس نوں بے پاسے بھی تبدیل کر گیندا ہے. پہلیاں جڑیاں یہ بھی کہ مکرنی اور پہلیاں ریختہ اور گیت یہ ساری ایجادات جڑی ہیں یہ امیر خسرو دی ہیں. اور موسیقی دے وچ ستار، تبلا تے تیسرا تار جڑے ہارمونیم دے تار ہوندے ہیں انہاں دے وچ تیسرا، پہلا، دوجا، تیسرا، چوتھا اس طریقے نال انہاں دے نام ہیں. تے او تیسرا تار بھی انہاں دا ہے کہ انہاں دی ایمن کلیاں، راگنی، راگ اور گیت. راگنی یعنی راگ اور گیتاں دا موجد یعنی ایجاد کرنے والا بھی امیر خسرو آئی. راگنی جڑی ہے نا ایمن کلیان شام دے وقت مقصد ہے گائی ویندی ہے مغرب ٹائم وچ. تا اے بھی ایجاد انہاں دی ہے. اور اس راگنی نو تان سین ایک بہت بڑا گلوکار ہے، انہوں سب سے زیادہ کام اس وقت کیتا ہے جن کے راگنی کیڑی ایمن کلیان تے کلاسیکل موسیقی دا موجد ہو گیا. موسیقی دے جڑے اجزاء ہیں وہ بھی خیال تے ترانہ، یہ بھی ایجاد امیر خسرو دی ہے. امیر خسرو بحیثیت اگر تریٹھا میں فوجی مہمات دے وچ تا انہاں 8 بادشاہاں دا جڑا نا زمان ڈٹھا ہے. 4 جڑا کہ امراد نال رہے ہیں اور 6 بادشاہاں نال انہاں وقت بھی گزارا ہے. انہاں دی فوجی مہمات دے وچ بھی نا وقت گزارا ہے. انہاں جو چند نام ہیں ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبل، معز الدین کیقباد، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی اور غیاث الدین تغلق. فوجی مہمات جڑے ہیں گیت دے وچ انہاں جڑے عورت دی طرف تو عشق دا اظہار کیتا ہے. رکھنا ذہن وچ کہ امیر خسرو دا جڑا ہے گیت اس دے وچ عورت دی طرفوں اظہار عشق ہوندا پیا ہے. جلال الدین خلجی انہاں امیر دا خطاب دیتا ہے جلے کہ انہاں دی عمر 40 سال ہے. کہہ دیتا ہے جلال الدین خلجی. اور توتی ہند تے نائک دا جڑا خطاب ہے وہ دیتا ہے انہوں نے اپنے مرشد نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء دیتا ہے یہ 2 خطاب. تے غالب بھی انہاں دے جڑے کلام دا بہت بڑا جڑا ہے عقیدت مند ہے. غالب میرے کلام میں ٹھیک ہے نا کیوں کرنا ہو. انہاں دے جڑا غزل ہے انہاں دی غزل ہے کہ زحال مسکی مکان تغافل. ان دے وچ ایک جڑا مصرع ہوندا ہے وہ فارسی دا ہے، دوسرا مصرع جڑا ہے وہ ہندی دا ہے. اس بات بہت مشہور شعر ہے. شبان ہجراں دراز چوں زلف واروز وصلش چوں عمر کوہتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. بہت شکریہ.